بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک نوجوان کے اوپر 3000 دینار کا قرض تھا اور وہ درود کی برکت سے کیسے ادا ہوا۔ دوستو، ایک دوست تھا اور اس نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور کہا میں فلاں دن پر آپ کے اس قرض کو واپس کر دوں گا۔ دوستو، وہ دن مقرر ہو گیا اور وہ نوجوان اپنے دوست سے قرض لے کر گھر چلا گیا۔ دوستو، دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن اس بندے کو اپنے دوست کا قرض واپس کرنا تھا، لیکن دوستو اس نے بڑی ہی محنت کی، لیکن اس کے پاس 3000 دینار اکٹھا نہ ہو سکے۔ دوستو، وہ دوست اس کے گھر پہ آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے دوست، تم نے 3000 دینار جو مجھ سے قرض لیا تھا اس کے لوٹانے کا ٹائم بالکل آ چکا ہے، لہٰذا آپ ہمارے 3000 دینار واپس کر دیں۔ تو دوستو اس کے دوست نے کہا کہ مجھے کچھ دن کی مہلت دے دو، میں آپ کا قرض جلد ہی واپس کر دوں گا۔ دوستو اسی طریقے سے 4-5 دن اور گزر گئے۔ اس کا دوست بڑا پریشان ہو گیا، وہ سوچنے لگا کہ یہ میرا قرض اب بالکل دے گا ہی نہیں۔ اس کا دوست جا کر کورٹ پہنچ گیا اور جج صاحب سے شکایت کر دی کہ اس بندے نے مجھ سے 3000 دینار لیے تھے اور وقت کے مطابق یہ واپس نہیں کر رہا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اے دوست، تم نے 3000 دینار سے قرض لیے تھے، وہ کیوں نہیں واپس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس 3000 دینار اکٹھا ہو ہی نہیں رہے ہیں۔ تو دوستو جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ تمہارے پاس 30 دن کی اور مہلت ہے، لہٰذا تم 30ویں دن ان کے 3000 دینار واپس کر دینا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دوستو عدالت ختم ہوئی، تمام لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ وہ نوجوان کہ جس کے اوپر 3000 دینار کا قرض تھا بڑا ہی پریشان اور غمگین تھا، سوچ رہا تھا کہ میں 3000 دینار کیسے واپس کروں گا۔ راستے میں جا ہی رہا تھا کہ اسے ایک بات یاد آئی، اور بات یہ ہے کہ اس نے کہیں سنا ہو یا پڑھا ہو، لیکن اسے یہ حضور کا قول یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مصیبت یا پریشانی میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر خوب درود بھیجے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حضور پر کثرت سے درود بھیجے گا اس کی پریشانیوں کو درود ٹال دے گی۔ دوستو وہ سوچنے لگا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بندے نے کیا کیا، اس نے اسی دن سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن درود پڑھی، 2 دن پڑھی، رات دن درود ہی پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ پورے 26 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ آخر کار 27ویں دن وہ درود پڑھتے پڑھتے شام کو سو گیا۔ سونے کے بعد رات میں خواب آیا اور کسی نے آواز دی کہ اے نوجوان، تو پریشان کیوں ہے؟ تیرا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ جو وہ بندہ 28ویں دن کو صبح اٹھا تو بڑا پریشان کہ آواز لگانے والا آخر تھا کون۔ اسی غمگینی کی حالت میں وہ 28ویں دن بھی درود پڑھتے پڑھتے شام کو سو گیا۔ سونے کے بعد اس نے 28ویں رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تو پریشان نہ ہو، تیرا قرض ادا کر دیا جائے گا، لہٰذا تو عیسیٰ بن علی وزیر کے پاس جا اور اس سے کہنا کہ میرے اوپر 3000 دینار کا قرض ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ وہ قرض تم ادا کرو۔ دوستو وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا۔ صبح 29ویں دن کو وہ اس کے پاس جا ہی رہا تھا، لیکن راستے میں خیال آیا کہ اگر اس بندے نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ تم کو حضور نے ہی بھیجا ہے تو دوستو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ وہ بندہ پھر واپس لوٹ آیا اور یہاں تک کہ 29ویں رات کو بھی درود پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ اب دوستو صبح 30واں دن تھا اور اسے 3000 دینار واپس کرنے تھے۔ جب 29ویں رات کو وہ سویا تو پھر خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ اے بندے میں نے تجھ سے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ علی بن وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو اس بندے نے خواب میں ہی حضور سے پوچھ لیا کہ حضور میں چلا تو جاتا، لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا کہ کیا ثبوت ہے تم کو حضور نے بھیجا ہے تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا اس سے کہنا کہ تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے جو تو اور تیرے اللہ کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ تو صبح اٹھ کر جب تک 5000 مرتبہ درود پڑھ نہیں لیتا ہے تب تک تو کسی سے بات نہیں کرتا ہے۔ دوستو اب 30ویں دن وہ اٹھا اور خوشی سے عیسیٰ علی بن وزیر کے پاس پہنچ گیا۔ تو اس نے پیغام بھجوایا کہ عیسیٰ بن علی وزیر سے کہہ دو کہ حضور کا پیغام لے کر آیا ہوں میں۔ تو جیسے ہی حضور کا پیغام سنا اس نے فوراً اندر بلا لیا، کیونکہ دوستو جو بندہ روز 5000 مرتبہ حضور پر درود بھیجے تو وہ حضور سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ میرے لیے حضور کا پیغام آیا ہے فوراً اس نے اس کو اندر بلا لیا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر 3000 دینار کا قرض ہے اور وہ قرض تم ادا کرو، اور اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کہا کیا پروف ہے، کوئی ثبوت ہے کہ تم کو حضور نے میرے پاس بھیجا ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم تھا کہ تم کوئی ثبوت مانگو گے، اسی لیے میں ثبوت بھی لے کر آیا ہوں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے اللہ کے درمیان ایک راز ہے جو دنیا کے علاوہ تم اور تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ جب تم صبح اٹھتے ہو تو جب تک 5000 مرتبہ حضور پر درود نہیں بھیج لیتے ہو تب تک تم کسی سے بات نہیں کرتے ہو اور کسی سے کام نہیں کرتے ہو۔ دوستو بادشاہ نے جب اتنا سنا بڑا ہی ہے چنگ رہ گیا کہ یہ بات تو میرے اور میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یعنی کہ حضور نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے اور کہا میں 5000 مرتبہ درود بھیجتا ہوں، یعنی میرے درود جو میں روز 5000 مرتبہ صبح پڑھتا ہوں وہ حضور تک پہنچ چکے ہیں اور حضور نے اسے قبول فرما لیا۔ دوستو اس کو بڑی ہی خوشی ہوئی، فوراً اپنے کمرے کے اندر گیا اور 3000 دینار نہیں بلکہ 9000 دینار لے کر آیا۔ تو اس نے کہا 9000 دینار کس لیے؟ کہا 3000 دینار اس کے کہ حضور نے مجھ کو حکم دیا ہے، اور 3000 دینار اور لے جا، اس سے کوئی کاروبار کرنا جس سے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا، اور 3000 دینار یہ میری طرف سے لے اس کے کہ تو اتنا اچھا پیغام لے کر میرے گھر تک آیا ہے، تیرے مبارک قدم میرے گھر تک آئے ہیں۔ اب دوستو 30ویں دن وہ بندہ 9000 دینار لے کر خوشی خوشی کوٹ پہنچا۔ کوٹ میں سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو اس کو گرفتار ہی ہونا ہے، 30 دن کے اندر یہ 3000 دینار لا کر دے ہی نہیں سکتا ہے۔ دوستو وہ نوجوان 9000 دینار لے کر پہنچا اور جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب یہ لو 3000 دینار اور میں اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا بات ٹھیک ہے، تم کو قرضے سے بری کر دیا جائے گا، لیکن بات تو یہ بتاؤ کہ تم 3000 دینار اتنی موٹی رقم 30 دن کے اندر کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے اپنی زبان حال سے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نے کہا کہ میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم عیسیٰ بن علی وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کرے گا، لہٰذا میں اس کے پاس گیا، اسی نے مجھ کو یہ 3000 دینار دیے ہیں بلکہ 9000 دینار دیے۔ دوستو جب جج صاحب نے اتنا سنا تو کہا رکو اچھا بھی میں آتا ہوں۔ جج صاحب کمرے کے اندر گئے، جانے کے بعد 3000 دینار لے کر وہ آ گئے اور کہا یہ 3000 دینار لو اور اس سے تم اپنا قرض ادا کرو۔ کیا سارا ثواب عیسیٰ بن علی وزیر ہی لے جائے گا؟ کیا میں حضور کا امتی نہیں ہوں؟ میرا حق نہیں ہے کیا؟ یہ لو 3000 دینار، میرے 3000 دینار سے تم ان کا قرض ادا کرو۔ دوستو یہ سب وہ بندہ کہ جس کا قرض تھا وہ سب یہ کھڑا دیکھ ہی رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا عیسیٰ بن علی وزیر بھی ثواب لے جائے اور جج صاحب تم بھی ثواب لے جاؤ، کیا میں حضور کا امتی نہیں ہوں؟ میں بھی ثواب لینا چاہتا ہوں۔ ارے سارا معاملہ ہی ختم ہے، کاپی لاؤ قلم لاؤ، میں اس کا قرضہ ہی معاف کر
دیتا ہوں۔ سبحان اللہ دوستو، اب وہ بندہ کہ جس کے پاس 29ویں دن کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی اور درود کی برکت سے آج 30ویں دن اس کے پاس 12,000 دینار ہیں، اور دوستو وہ 12,000 دینار لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ تو دوستو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا صدقہ۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ خوب خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، کیونکہ درود جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایپس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ پر ڈے کے 1,000 سے لے کر 2,000 روپے تک کما سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے ناوی ایپ، اور اس ایپ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے۔ آپ وہاں سے جا کر لنک پہ کلک کر کے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرو، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد موبائل نمبر انٹر کر کے OTP ڈال کے اور پرمیشن الاؤ کر کے اس میں سائن اپ ہو جاؤ۔ سائن اپ ہونے کے بعد اس ایپس کے اندر ایک جگہ پہ ڈیجیٹل گولڈ لکھا ہوگا، اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کے اندر 1 روپے ایڈ کرنا ہے اپنے فون پے سے یا پے ٹی ایم سے، کسی سے بھی 1 روپے ایڈ کرنے جاؤ گے تب وہاں پہ آپ کا پن کارڈ کی ڈیٹیل مانگے گا، وہاں پہ آپ کو پن کارڈ نمبر اور پن کارڈ کا نیم اور وہاں پہ ڈیٹ آف برتھ ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد 1 روپے فون پے سے اپنے اس ایپس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، پھر تمہارا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ جس بندے کو ریفر کرو گے، یعنی پھر جتنے بندوں کو تم جوڑو گے، ہر ایک بندے پر آپ کو 100 روپے ملیں گے۔ یعنی اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو ریفر کرنا ہے۔ اگر تم نے کسی کو لنک شیئر کیا اور اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے ID بنائی تو ایک بندے پر آپ کو 100 روپے ملیں گے۔ اسی طریقے سے آپ انلمیٹڈ پیسے کما سکتے ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔